بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 8 کی اردو کا دوسرا چیپٹر احترام انسانیت کی ریڈنگ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کے اسپیل میں ہم نے ہاف چیپٹر کی ریڈنگ کی تھی اور اس کو سمجھا تھا، اور اس کے اکارڈنگ ہم نے پلانر کے تھرو کچھ کویسچن آنسر بھیجے تھے اور مشکل الفاظ کے معنی بھیجے تھے۔ آج ہم چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے، تو چلے پہلے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام انسانیت کے حوالے سے اور کیا کیا ارشادات ہیں اور کیا کیا واقعات ہیں۔ چلے ریڈ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کا درس دیتے ہوئے لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام سے بھی ترش لہجے میں بات نہ کی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے کہ مدینے کی ایک غریب لونڈی آئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس لونڈی کی بات سنی۔ معاشرے میں ہم پر بہت سے لوگوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، خاص طور پر والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق اور اساتذہ کے حقوق وغیرہ۔ احترام انسانیت کے زمرے میں ان تمام حقوق کا احسن طریقے سے ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، خبردار، راستے میں نہ بیٹھنا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر کبھی مجبوری ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجبوراً راستے میں بیٹھنا ہو تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے کا حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ یا تکلیف نہ بنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے بات واضح ہوتی ہے کہ راستے میں لوگوں کے لیے رکاوٹ، تکلیف بننا نہ صرف ایک غلط عمل ہے بلکہ یہ احترام انسانیت کے بھی منافی ہے، کیونکہ جب کوئی راستے میں گاڑی پارک کرتا ہے، راستے میں دکان لگاتا ہے، راستے میں فنکشن کرتا ہے یا راستے میں کرکٹ وغیرہ کھیلتا ہے، تو وہ ہر اس شخص کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتا ہے جو راستے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ بس انسانی حقوق کی ادائی بھی احترام انسانیت کا ایک اہم تقاضا ہے۔ اس سے پہلے کے اسپیل میں آپ لوگوں کو میں نے سمجھایا تھا کہ احترام انسانیت کسے کہتے ہیں، یعنی کہ انسانیت کا احترام، انسانوں کا احترام۔ پھر اس سے آگے اس کے ڈفرینٹ حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس کس کا کون سا حقوق ہے، جیسے کہ نوکروں کا حقوق۔ اگر آپ کے پاس کوئی نوکر بھی ہے تو اس کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ اب ہم اس کو تنخواہ دے رہے ہیں تو یہ ہمارا نوکر ہے، یہ ہمارے تابع ہو کے کام کر رہا ہے، تو ہم اس سے اس کی استطاعت سے بڑھ کے کام لیں۔ اگر آپ کے پاس آپ کا نوکر بھی ہے تو آپ اس سے اتنا ہی کام لیں جتنا وہ اپنا کام کر سکتا ہے، اس کی استطاعت کے مطابق کام لیں۔ اپنے نوکر سے بھی کبھی بدتہذیبی سے، ترش لہجے سے بات نہ کریں، کیونکہ دل آزاری کسی کی جو ہے وہ سخت گناہ ہے۔ معاشرے میں ہم پر جو ہے وہ والدین کا حقوق ہے جو سب سے بڑھ کر ہے، پڑوسیوں کا بھی حقوق ہے جو ہم میں سے آج کل یہ آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ چھوٹوں کے ہم پہ حقوق ہیں، بڑوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پہ ہمارے استاد کے، اساتذہ کے حقوق ہوتے ہیں، جو کہ بالکل آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں سے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ تمام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے تاکید کی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام حقوق کو بہت اچھے طریقے سے ادا کریں۔ اور اس سے آگے جو ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے؟ راستے میں نہ بیٹھنے کا، کہ راستے میں نہیں بیٹھنا ہے، کیونکہ اس سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ راستے میں کبھی مجبوراً بیٹھ رہے ہیں تو پھر آپ یہ کریں کہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو راستے میں کسی کے لیے باعث تکلیف نہ بنے، کیونکہ اگر ہم راستے میں گاڑی پارک کرتے ہیں وہ غلط پارک ہے، اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر ہم راستے میں بیچ راستے میں ہم کوئی فنکشن کر رہے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ آنے جانے والوں کے لیے تکلیف اور رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے، جو سخت گناہ ہے، انسانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، انسانی حقوق کی، احترام انسانیت کی جو ہے وہ یہ منافی ہے۔ تو ہمیں معاشرے میں رہنے کے لیے ان سب چیزوں پہ ہم عمل کریں گے تو ایک بہترین معاشرہ ہم بنا سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، آج ہم نے احترام انسانیت چیپٹر کو ریڈ کیا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا۔ اس چیپٹر کے میں آپ کو سوال جواب، مشکل الفاظ کمپلیٹ جو ہے وہ پلانر کے تھرو، جس طرح پچھلے اسپیل میں بھیجا تھا اس طرح اس اسپیل میں بھی بھیج کے چیپٹر کمپلیٹ کر لیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔